ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی مستحق عبادت ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے نصیحت تو جو لوگ عقل والے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر دل و جان سے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر پورا عمل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ اس کے ساتھ ڈرایا جائے، کیونکہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور برے عمل کرنے والوں کے لیے عذاب کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ تو انسان کو ثواب کے شوق سے یا عذاب کے خوف سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو بعض لوگ تو ثواب کے شوق میں کہ مجھے ثواب ہوگا، مجھے جنت ملے گی، اور بعض لوگ عذاب کے ڈر سے کہ نہیں مجھے عذاب ہوگا اس کے خوف سے چلو نیک اعمال کریں، مگر ایک اس سے بھی اوپر لوگ ہیں جو فقط اللہ کی رضا کی خاطر کہ جو کچھ اللہ کے کلام اور حضور کے فرمان سے ہم تک پہنچا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو انسان کو تو برے اعمال کو انسان کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سورہ ابراہیم، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے جس میں قرآن مجید کی بات ہوئی کہ اس میں یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ کا پیغام ہے، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ ابراہیم جس کی یہ آخری آیت ہے، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا وصف بھی بیان کیا تھا کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لے آئیں، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ اور سورہ ابراہیم کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی قرآن مجید کے وصف کے اوپر ہوتی ہے۔ تو وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس قرآن کو جو تاکہ عقل والے جو ہیں وہی جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی وہی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔